کوشش کی جائے گی کہ شعبہ حفظ کی کلاس میں بطور مدرس ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران نفسیات سے منسلک چیزوں کو اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھا جا سکے. اور ہمارے اس لیکچر میں کوئی 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جن میں عمر کے مراحل اور نفسیاتی کیفیات اور انڈیویجول ڈفرینس یعنی ہر کسی کا انفرادی فرق اور بچوں کی ذہنی تھکن، ڈر، خوف، حساسیت اور مدرس کی ایموشنل انٹیلیجنس یعنی اس کی جو جذباتی ذہانت ہے وہ اس کو کیسے اس کا اظہار کر سکتا ہے، اور نظم و ضبط میں اور شفقت میں توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. یہ اہم چیزیں ہیں. آپ احباب سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. ہم مدرس کو عمومی طور پہ ایک سبق سننے والا یا سنانے والا یا پڑھانے والا سمجھتے ہیں. جب بھی پوچھا جائے مدرس کون ہوتا ہے تو ہمارے ہاں عمومی طور پہ اس کا معنی یا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ جو سبق سنتا ہو یا سناتا ہو، جبکہ یہ مدرس سبق سننے یا سنانے کے ساتھ ساتھ طلباء کا نفسیاتی اور اخلاقی رہنما بھی ہوتا ہے، جس کے لیے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مینٹور. ایک ہوتا ہے ٹیچر، ایک ہوتا ہے مینٹور. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ٹیچر کا معنی ہوتا ہے جو کچھ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. مینٹور جو ہوتا ہے وہ جمیع اعتبار سے انسان کی نفسیاتی اور اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے. اور حفظ قرآن ایک طویل اور صبر آزما سفر ہے جس میں بچے کا صرف ذہن ہی نہیں تھکتا، اس کا جسم بھی تھکتا ہے اور اس کے جذبات بھی اس کے اندر مشغول رہتے ہیں. یعنی 3 چیزیں گویا، اس کا ذہن، اس کا جسم اور اس کے جذبات، یہ تینوں چیزیں اس سفر میں اس کے ساتھ رہتی ہیں. اب مدرس جو ہے اگر وہ صرف یہ دیکھے کہ کون سا بچہ زیادہ یاد کرتا ہے، کون سا بچہ کم یاد کرتا ہے، تو یہ کسی مدرس کی اس مسند کے انصاف کے جو ہے وہ برعکس بات ہے، اس کے منافی بات ہے. اصل میں کسی بچے کو حافظے کی بنیاد پہ اس کو ٹریٹ کرنا یا اس کے ساتھ معاملہ کرنا شاید اس کو ادھورا حافظ بنا دے، جبکہ اگر ہم جذباتی اعتبار سے، جیسے میں نے کہا نا 3 چیزیں ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، ذہن بھی ہوتا ہے اور جسم بھی ہوتا ہے. ہم اگر صرف اس کے جسم کی موجودگی اور ذہن کے اندر کتنا قرآن وہ محفوظ کر سکتا ہے اسی پہ زور ڈالتے رہیں، جذباتی اعتبار سے اس کو حافظ نہ بنائیں تو وہ پکا حافظ نہیں ہو سکتا. جذباتی حافظ کیسے ہوگا؟ جب اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی جائے گی، اس کے ساتھ قرآن کا جذباتی لگاؤ پیدا کیا جائے گا. اب جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے 5-6 مراحل رکھے ہیں کہ جن کے حساب سے ہم بچوں کو نفسیاتی اعتبار سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا بطور مدرس ہم ان کی نفسیات کے حساب سے اپنا بہتر سے بہترین بچوں کو دے سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز عمر کے مراحل ہیں. آپ کے پاس 6 سال کا بچہ بھی آتا ہوگا، آپ کے پاس 8 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا. یہ پاکستان میں اس حوالے سے سیگریگیشن یا تقسیم نہیں ہے کہ ہم نے ایک کلاس اگر بنانی ہے تو وہ 6 سے 8 سال کے بچوں کی ہو، دوسری اگر ہے تو وہ 8 سے 10 سال کے بچوں کی ہو.
یعنی ایج ڈفرینس کے حساب سے ہم کلاسیں نہیں بناتے، بس جو آ گئے ہم ایک ہی کلاس میں 6 سال کا بچہ بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کلاس میں 18 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارا ان کو ٹریٹ کرنے کا انداز جو ہے وہ 18 سال والا 6 سال والے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور 6 سال والے والا 18 سال والے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو دنیاوی نظام تعلیم ہے، فن لینڈ دنیا میں بہترین دنیا کا نظام تعلیم رکھنے والا ملک ہے، تو مشاہدات اور تجربات سے جو چیزیں اپنے بہتر ریزلٹس دیتی ہیں ان کو لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تجرباتی چیزیں ہیں۔ تو دنیا کا ایک تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ مسلسل پہلے نمبر کا گردانا جانے والا نظام تعلیم ہے۔ ان کے ہاں تعلیم دینے کے حوالے سے عمر کے مراحل رکھے گئے ہیں کہ 6 سال سے پہلے کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں 3.5 سال کا بچہ اسکول چلا جاتا ہے، مونٹیسری یا KG نرسری کے نام سے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس نظام سے یہ بات ملتی ہے کہ 6 سے 9 سال کے بچوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، 6 سے 9 سال کے بچوں کو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی بڑا دخل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تعلیم دینے کا جو مرحلہ بتایا ہے وہ 7 سال کا ہے، کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا کہو، یعنی تعلیم دو، عادت ڈالو، اور 10 سال میں جا کے اس کا معاملہ بدل دیا، یعنی اس کی نوعیت بدل دی۔ تو یہ 6 سے 9 سال کا مرحلہ اسی ٹائم پیریڈ میں فال کرتا ہے کہ اس میں عموماً بچوں کو کھیل کود کا زیادہ شوق ہوتا ہے 6 سے 9 سال کی عمر میں، چونکہ 6 سال سے پہلے بچے بالکل نونہال ہوتے ہیں، تو کھلونوں کی نوعیت جو ہے ان کا تعلق صرف آوازوں تک محدود رہتا ہے، یا ویژولز، ویڈیو دیکھ لی، جیسے چھن چھن کی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور سیٹیوں کی آواز، ان کی طرف بچہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ 6 سے 9 کی طرف اس کی گروتھ ذرا بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ پریکٹیکلی جسمانی طور پہ کھیل کود میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس عمر میں چونکہ وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو ماہرین نفسیات کے مطابق ان کی یہ جو ڈائیورژن ہے، جو انتقال کا مرحلہ ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم کوئی روک لگائیں، عموماً کیا ہوتا ہے، ہم چونکہ ہمارا مقصد ان سے رزلٹ لینا ہے تعلیم کے حوالے سے، ہم ان کو وہیں پہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں۔ کھیل کود میں بچہ ہو سکتا ہے کلاس میں بیٹھا ہو، ابھی آپ کو کھیلتا ہوا نظر آئے، پینسل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور شاید اسے ابھی کتاب اللہ کے کہ اس کی اخلاقیات کا علم نہ ہو، اس کے آداب کا علم نہ ہو، وہ اس کے ساتھ کھیل کود شروع کر دے، لکھنے لگ جائے کچھ بھی، تو اس موقع پہ اس بچے کی اندر موجود فطرتی نفسیات کہ اس نے تو کھیلنا ہے، ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیا ہم غصے سے کریں گے، جیسے قاری صاحب ابھی بتا رہے تھے، میں پوری بات تو نہیں سن پایا، یعنی ہمارا فوراً رد عمل کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کی تدریس یا تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، فورسفلی، زبردستی یا پریشر ڈال کے، یا بہت کریں گے تو پیار سے کریں گے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جو سکھانا چاہتے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کھیل کھیل کے انداز میں پڑھائیں، سکھائیں۔ اس کی ایک مثال، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے، بنگلہ دیشی ایک استاذ ہیں، وہ بچوں کو گردانے سکھا رہے ہیں، وہ گردانے سکھاتے ہوئے ان کو نظم کے انداز میں سکھاتے ہیں، حالانکہ نظم ہے نہیں، لیکن وہ آواز کو ترنم کے ساتھ اور اپنی ہی ایک ٹیکنیک لگا کے، جیسے ABC ہے نا، اب ABC کی آپ کو Z تک کی پوائمز مل جاتی ہیں، وہ پوائم کیسے بنائی گئی ہے، کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا گیا، ABCDEFG، یعنی جہاں پہ کچھ نہ کچھ ردیف اور قافیے کی بات ملتی ہے نیچرلی اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ اسماء الحسنہ کو دیکھ لیں، اسماء الحسنہ کو بھی کئی لوگ جو ترنم کے ساتھ شعری انداز میں، تنظیم کے منظوم انداز میں پڑھتے ہیں، کسی لفظ کا اضافہ نہیں کرتے، وہ کہیں اگر کوئی جو ہے وہ مد مل رہی ہے یا وقف مل رہا ہے یا اسی طرح کو ردیف قافیے کا اصول مل رہا ہے، قدرتی طور پہ اس کو ملا کے نظم منظوم بنا دیتے ہیں۔ بعینی ہی جو بچے کو آپ سبق پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو کھیل کی شکل دے کر منظوم کر لیا جائے، یہ پہلی بات ہے۔ 6 سے 9 سال محنت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ بیج وہی تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے
جس کا مالی اور باغبان جو ہوتا ہے اس کی بنیادوں پہ محنت کرتا ہے. آپ ایک بیج ڈال کے اگر صرف پانی دینے کا تک محدود رہتے ہیں، خود رو جھاڑیاں جو اگتی ہیں ان کو نہیں نکالیں گے، پراپر ٹائم پہ اس کی گوڈی شوڈی کا انتظام نہیں کریں گے، تو وہ بیج صحیح معنوں میں صحیح طور پہ بنیاد سے اگ نہیں سکے گا. اگر اگ بھی آئے گا تو کمزور اگے گا، طاقتور بنیاد نہیں پکڑے گا. اسی طرح اس بچے کو جو 6 سے 9 سال کی عمر میں ہے، آپ اس کو اس بیج کی طرح ٹریٹ کریں کہ اس کی میں نے جو بنیاد ہے کل کو تناور درخت ایک اچھے قاری کی صورت میں بنانے کے حوالے سے میں اس بنیاد کو مضبوط بناؤں. اور اس میں یقین جانیے شاید ایک آدھ پارا یا اگر قاعدے میں ہے تو آپ کو اس قاعدے کی حد تک ہی اسے منظوم انداز سے پڑھانے کی کوشش کرنی پڑے. آہستہ آہستہ بچہ اس چیز کے ساتھ، انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے ہیبیچول ہو جانا، عادی ہو جانا، شوق سے عادی ہو جانا. ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں، جاوید اقبال صاحب ماہر نفسیات ہیں، وہ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں لویبل، یعنی کسی چیز کو بچے کے لیے مرغوب بنا دینا. تعلیم کبھی بھی بچوں کے لیے مرغوب نہیں ہوتی. چھٹیوں سے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، بچوں کو چھٹی سے غرض ہوتی ہے بھلے جنگ لگ جائے، بھلے فوتگی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چھٹی سے غرض ہوتی ہے. تعلیم سے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ لویبل نہیں ہے نا، مرغوب نہیں ہے نا. مرغوب کب ہوگا؟ جب ان کی نفسیات کے حساب سے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں گے. اور وہ کیسے ہیں؟ 6 سے 9 سال کی عمر میں آپ منظوم بنا کے ترنم کے ساتھ کوشش کریں کہ وہ بات ان کو کھیل کود لگے، اصل میں اس کے اندر سبق ہو. آپ مثال کے طور پہ اگر کچھ قاری صاحبان پہلے پارے سے آغاز کرتے ہیں، کچھ تیسرے سے کرتے ہیں، تو تیسرے میں صورتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان میں ہمیں نظم کا انداز نظر آتا ہے. آیات کا جو اختتام ہے وہ ایک سے دوسرا وہ ردیف اور قافیے کی صورت یعنی ہمیں وہ نظر آتی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 7 معلقات والی جگہ پہ سورہ عصر کو لٹکایا تھا، سورہ کوثر کو لٹکایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ما ھذا قول البشر، یعنی اشعار اور بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ اشعار کا انداز اتنا عظیم ہے کہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تیسرے پارے کی طرف سے آغاز کریں اور منظوم آپ کو قدرتی مل جائے گا، اس میں ترنم ڈال دیجئے اور بچوں کو یعنی ان کی نفسیات کے حساب سے کھیل کے انداز میں سبق دینا شروع کریں. پھر ایک ایج کا لمحہ ہوتا ہے 10 سے 13 سال. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب شخصیت بننا شروع ہوتی ہے، شخصیت سازی. عموماً جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے وہ 13 سال ہے، ہمارے ہاں 13-14 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو بلوغت کے ساتھ جسم کے اندر، نفسیات کے اندر، جذبات کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں. اس فیز میں آپ 6 سال کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، نہ 26 سال کی طرح کر سکتے. شخصیت سازی ایک چیز تعمیر کے مراحل میں ہے. تعمیر کا آغاز ہو گیا بیج بونے سے، اب مرحلہ، اب گویا وہ پودا نکل آیا ہے، اس کے پتے نکل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شاخ کے ساتھ نیچے سے ایک اور شاخ نکل آئے، وہ شاخ مین شاخ کو کمزور کر سکتی ہے. تو باغبان کیا کرتا ہے؟ وہ دوسری شاخوں کو کاٹتا رہتا ہے تاکہ درمیان والی اصل شاخ جو ہے وہ مضبوط ہوتی رہے. اسی طرح 10 سے 13 سال کی عمر میں شخصیت سازی ہو رہی ہے. اس میں ہم نے بچے کو کسی موقع پہ بھی ناکامی یا مایوسی کا احساس نہیں ہونے دینا. یہاں سے وہ پودا جس نے کل کو تناور درخت بننا ہے وہ زمین بوس بھی ہو سکتا ہے، اور جو مضبوط بنیاد آپ نے ڈالی تھی وہ مزید مضبوط بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں امکانات موجود ہیں. اکثر بچوں کے بھاگنے کی عمر یہی ہوتی ہے مدرسے سے، یہی 10 سے 13-14 سال یہی بچے مدرسوں سے بھاگتے ہیں، چونکہ ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ذہنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر شیطان کے حملے بھی اس عمر میں زیادہ ہوتے ہیں جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ناکامی کا احساس نہیں ہونے دینا. اور عزت نفس، چونکہ شخصیت سازی ہو رہی ہے، ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ میں اب بڑا ہو رہا ہوں، اور بڑے کی عزت ہوتی ہے، بڑے کی بے توقیری نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے. تو وہ عزت کا خواہش مند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ ان کے ساتھ سبق کے حوالے سے معاملات اس انداز سے کریں کہ جس میں باہم اعتماد نظر آئے. باہم اعتماد دونوں طرف. استاذ کا اعتماد بھی ضروری ہے، مطلب 2 لائنیں ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، ٹھیک ہے، اور منزل اور سبقی کے حوالے سے اس کو احساس ہو کہ اچھا میں بڑا ہو رہا ہوں تو مجھے واقعی عزت ملنا شروع ہو رہی ہے.
تو شخصیت سازی کے اس مرحلے میں جو 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے، 10 سے 13 سال، اس میں شخصیت سازی کے دوران 2 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ایک، بے توقیری نہیں کرنی، اور ان کو کبھی بھی ناکامی کا احساس نہیں ہونے دینا. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، تو پڑھ نہیں سکتا، تو نکما نکھٹو، ہمارے ہاں نسلوں تک باتیں جاتی ہیں. یہ عام باتیں ہم نے دیکھی ہیں. چونکہ قاری صاحبان کی تربیت کا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا، مرحلہ نہیں ہوتا. مدارس واحد جگہ ہے جہاں پہ ان ٹرینڈ لوگ پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں. مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ٹریننگ ہوگی پڑھانے کی، حالانکہ یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. ٹریننگ ایک اور چیز ہے. آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ نے BA کر لیا ہے، اس کے ساتھ ایک B.Ed بھی ہوتا ہے. B.Ed آج کل BA کی بنیاد پہ استاد لگنے کے لیے بنیادی شرط ہے، وہ تربیت ہوتی ہے استاد جو ہے وہ پڑھانے کی. اسی طرح آپ نے MA کیا تو اس کے ساتھ M.Ed ضروری ہوتا ہے ٹیچر لگنے کے لیے، وہ تربیت ہوتی ہے MA کیے ہوئے شخص کو استاد لگنے کے لیے. اسی طرح یہ قاری جاوید صاحب کا بہت بڑا یہ انقلابی کام ہے. ہم نے پہلے نہیں کبھی دیکھا. یہ مدارس میں اپنی سطح پہ تو ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس انداز سے پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کو کریڈٹ قاری صاحب ہو جاتا ہے. تو بہرحال 2 چیزیں، یعنی 10 سے 13 سال کی عمر میں بے توقیری نہیں کرنی اور ان کو ناکامی کا احساس نہیں ہونے دینا. پھر اس کے بعد 14 سال اور اس سے اوپر، اب بالغ ہو چکا ہے، 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. اب گویا وہ اپنے آپ کو کسی حد تک پورا مرد سمجھنے لگ گیا ہے، مکمل آدمی جیسے کہتے ہیں. بچہ نہیں ہو رہا، لیکن ہماری نظروں میں کیا ہے، وہ بچہ ہی ہے. اور استاذ کے لیے، اگر یہاں کو استاذ بیٹھا ہو تو اس کے لیے وہ بابا جی بھی شاگرد ہیں، بے شک ان کی عمر 70 سال ہو. لیکن درست انداز تدریس کیا ہے کہ ہم 70 سال کے بندے کو 70 سال کے حساب سے ٹریٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرکش شخص کو، باغی شخص کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ایک شخص جو آپ کا پہلے سے متبع ہے، آپ کا اطاعت گزار ہے، آپ کا فرما بردار ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہما داوا، تو ہما داوا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو پہلے سے آپ کے سامنے رام ہو، آپ کے قریب ہو، آپ کا فرما بردار ہو، یا آپ کی ایریا آف انفلوئنس میں آتا ہو، دائرۃ الاثر میں آتا ہو، اس پہ تو آپ ہما داوا جتلا سکتے ہیں، اس کو سختی سے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو اس فیز میں ابھی نہیں ہے، اس کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. تو بہرحال 14 سال اور اس سے اوپر کا جو مرحلہ ہے، اس میں جذبات کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں. بچے کے جذبات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. وہ چاہتا کچھ ہے، ماحول کی وجہ سے، قدغنوں کی وجہ سے، شرعی قدغنوں کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتا، حاصل نہیں کر پاتا. یہ میرے مراد کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں جو جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ انسان کو محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ان کی بلوغت کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کریں. میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نوچنے کی یا چبانے کی طاقت نہیں ہوتی، دانت نہیں ہوتے. جب دانت آ جاتے ہیں تو بچہ ہر چیز کو چباتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب مجھے دودھ نہیں پلاؤ، مجھے کچھ چبانے والی چیز دو. یہ جسمانی تبدیلیاں ہیں نا. اسی طرح بلوغت بھی، جب ایک بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی ضروریات، اس کے اندر یکسر تبدیلی آتی ہے. تو شرعی حکم کیا ہے کہ اس کا انتظام شریعت کے مطابق کیا جائے. تو ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے. تو بہرحال اس کی وجہ سے بھی پھر چونکہ وہ بچے موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو ان کے جذبات کے اندر اتار چڑھاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان چیزوں کا، جیسے ہم کہتے ہیں چڑچڑا ہو جانا بندے کا. ایک شخص اگر 40 سال کا ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور ایک شخص 40 سال کا ہو، اس کی 2 بیویاں ہوں یا 1 بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ چڑچڑا کیوں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جذباتی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس کے اندر ایک نیڈ رکھی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اور ایک شخص جس کی پوری ہو رہی ہے، اس کے مثبت اثرات اس کے مزاج کے اوپر، اسی طرح بچوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں. جسے ہم بچہ سمجھتے ہیں، اصل میں وہ بچہ رہا نہیں، اب جوان ہو گیا. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی ہمارے مزاج کا یا ہمارے انداز تدریس کا بڑا منفی اثر ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھی اس کو 6-8 سال 10 سال کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا مرحلہ بھی جب وہ اندرونی طور پہ اپنے آپ کو پورا مرد سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو 6 سال کا 7 سال کا بچہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں تو والے بچہ ہیں،
تیرے رنگے کئی دیکھے نے، یہ ہمارے ہاں عام جملے بولے جاتے ہیں، جبکہ وہ اندر اندر اپنے آپ کو مرد سمجھ رہا ہے، مکمل مرد سمجھ رہا ہے. تو اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے. پہلا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے وہ استاذ کے ساتھ بدتمیزی کر دے. ہوتا ہے ایسے، ہم نے بچے دیکھے ہیں، قاری صاحب مار رہے ہیں، ڈنڈا آگے سے پکڑ لیا ہے، یا قاری صاحب کے ساتھ تو تراک شروع کر دی ہے، چونکہ ہم نے اس کو اس کی نفسیات کے حساب سے ایڈریس نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے کوکا کولا کے اندر آپ نے نمک ڈال دیا تو کیا ہوگا، وہ منہ کو آئے گی، یا اس کو ہلا کے کھولیں تو منہ کو آئے گی. ہم نے اس کی نفسیات کے حساب سے اس کو آرام سے نہیں کھولا. تو بہرحال یعنی یہ جذباتی اتار چڑھاؤ کے اثرات ایک ریفلیکشن، ری ایکشن یا رد عمل کے طور پہ رسپانس نیگیٹو وے میں ہمیں استاذ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس سے اگر تو ہم اس کو زبردستی رام کرنے میں کامیاب ہو گیا، نہیں اگر اس نے بدتمیزی کی ہے میں 6 ڈنڈے لگا کے اس کو رام کر لوں، معافی مانگو گے تو کلاس میں بیٹھ سکو گے، معافی مانگو گے تو تمہیں آئندہ کے مراحل میں شرکت کا موقع ملے گا. یعنی اب ہم اس کو ذہنی طور پہ رام نہیں کر رہے، جسمانی طور پہ رام کر رہے ہیں. 3 چیزیں میں نے شروع میں بتائی تھی نا، ذہن بھی، جسم بھی، جذبات بھی. یہاں دیکھیے ہم جسم کو رام کر رہے ہیں، ذہن کو رام نہیں کر رہے، جذبات کو رام نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انقلاب ہے جو تا قیامت رہے گا، اس کی خوبی کیا تھی؟ آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو ایک سکندر اعظم گزرا، نصف دنیا فتح کی، تتاریوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کتنے بڑے بڑے امپائر ہیں، بخت نصر آیا، اور اس کے علاوہ نازی جرمنی، ہٹلر، ان سب نے دنیا کو جسمانی طور پہ رام کرنے کی کوشش کی، مار کے. جیسے ہی لوگوں کو موقع ملا ان کی غلامی سے نکلے اور ان کے اوپر ہی چڑھ دوڑے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب جہاں بھی آیا وہ ذہنوں پہ بھی آیا، جسموں پہ بھی آیا، جذبات پہ بھی آیا، اور وہ تا قیامت ہے. مسلمانوں کی حکومت قائم رہے نہ رہے، حضور کی حکومت قائم ہے. انڈیا میں ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا کفرستان ہے یا دارالکفر ہے، لیکن وہاں کے مسلمان اپنے دلوں کا حکمران حضور کو مانتے ہیں. آج بھی وہ جے شری رام نہیں کہتے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. پرسوں کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس کو کہہ رہے جے شری رام کو مار رہے، وہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مار کے اس کا جو ہے وہ لہو لہان اس کو کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ اللہ اکبر کہہ رہے. اس وقت سیدنا بلال حبشی کی یاد آئی جو احد کہتے تھے. تو حضور کا انقلاب جو ہے وہ جسموں پہ بھی تھا، ذہنوں پہ بھی تھا، جذبات پہ بھی تھا. اس لیے تا قیامت قائم رہے گا. حکمران مسلمان رہیں نہ رہیں، وہ انقلاب اپنے اثرات کی بنیاد پہ لوگوں کو حضور کا غلام بنائے رکھے گا. تو بچوں کو ہم ان تینوں اعتبار سے، یعنی یہاں اب ہم نے جسم پہ تشدد شروع کر دی ہے، سختی شروع کر دی ہے، الفاظ کے نشتر چلانے شروع کر دیے ہیں. ہم نے اس کو جسمانی طور پہ رام کرنے کی کوشش کی ہے، یا الفاظ کے نشتر سے ذہنی طور پہ رام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جذباتی طور پہ نہیں کر پا رہے. پھر ریفلیکشن آئے گا، پھر اس کا ریئیکشن آئے گا، یا وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا یا بھاگ جائے گا. تو قاری صاحب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو طالب علم آ گیا ہے نا، آنا یہ اس کی یا اس کے والدین کی کامیابی ہے، اس کو برقرار رکھنا آپ کی کامیابی ہے. اگر برقرار نہیں رکھ پائے، جو بھی آپ کہہ لیں نہیں جی وہ پڑھتا نہیں تھا، کیوں نہیں پڑھتا تھا، اس کیوں کا جواب مدرس پہ قرض ہے، مدرس نے تلاش کرنا ہے. ہمارے ہاں چونکہ گھنٹے گنے جاتے ہیں، جی قاری صاحب نے 8 گھنٹے پڑھانا ہے، اور پھر بچوں کی بھی بہتات ہوتی ہے. یہ آئیڈیل نہیں ہے کہ ایک استاذ کے پاس آپ 40 بچے بٹھا دیں. یہ فن لینڈ کی جو میں نے مثال دی، یہاں ایک استاذ کے پاس 12 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے، جو دنیا کا بہترین نظام تعلیم ہے. کہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، استعداد ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو 1 بائی 1 انڈیویجولی، انفرادی طور پہ اس اعتبار سے ایڈریس کر سکتا ہے، سب کو نہیں کر سکتا. اگر آپ 40 بچوں کو لے کے بیٹھیں تو 8 گھنٹوں میں آپ ایک کو لے کے بیٹھیں گے تو شاید آپ 8 گھنٹوں میں 15 سے زیادہ کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے، تو باقی محروم رہ جائیں گے. تو بہرحال پھر قاری صاحب کیا کرتے ہیں، پھر دیسی انداز اپناتے ہیں. ہاں جی سارے نے سن لیا، جی سن لیں، تو اسی کے ساتھ ہم گزارا چلاتے ہیں. تو بہرحال 3 چیزیں ہو گئی، یعنی عمر کے 3 مراحل ہیں. پہلا 6 سے 9، اس 6 سے 9 میں بچہ کھیل کو پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے تعلیم کو لویبل بنائیں، مرغوب بنائیں. دوسرا 10 سے 13 سال شخصیت سازی کا ہے،
اور اس میں ہم نے ان کی بے توقیری نہیں کرنی اور ان کو ناکامی کا احساس نہیں ہونے دینا۔ تیسرا، 14 اور اس سے اوپر جتنے سال کا بھی آپ کے پاس، یعنی اب مرد ہے، آدمی ہے پورا، تو اس میں جذباتی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، خود اعتمادی کے مسائل ہو سکتے ہیں، یا آپ کا ان کو 3 اعتبار سے ایڈریس نہ کرنا، جسمانی، ذہنی اور جذباتی، ان تینوں کو یعنی برابر ان تینوں کے حوالے سے اس بچے کو ایڈریس نہ کرنا کوئی غلط رد عمل کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ رد عمل کیا ہے؟ بدتمیزی بھی ہے، بد تہذیبی بھی ہے، اور انتہائی عمل کیا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، بھاگ جانا۔ اب پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں۔ اب مثلا سارے بچے آپ کے پاس 14 سال کے ہیں یا سارے 10 سال کے ہیں، اب سارے 10 سال کے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہر بچہ ایک جیسا ذہین نہیں ہوتا، کسی کو یاد کرنے میں وقت لگتا ہے، کسی کو ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شیخ گزرے ہیں پاکستان کے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ وہ اخبار پڑھتے تھے تو ان کو اخبار یاد ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں معجزات ہیں۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو ایک جگہ پہ مصلح سنانا پڑ گیا اور آپ حافظ نہیں تھے اور مجبوری تھی کہ مصلح ضرور سنانا ہے۔ روزانہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے، ایک پارہ مغرب تک یاد کر کے اس رات کو سناتے تھے، تو 30 دنوں میں 30 پارے انہوں نے حفظ کیے۔ تو اس طرح کی ماضی قریب میں مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات دنیا میں برقرار رکھے ہیں۔ کوئی بچہ فوراً یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا ٹائم کتنا رہ گیا؟ جلدی تھوڑا بتا دیجیے گا۔ کوئی بچہ جلد سبق یاد کر لیتا ہے اور کسی کو وقت لگتا ہے۔ تو ایک مدرس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بچہ کمزور ہے وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ فطرتی طور پہ اس کے اندر سستی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے یاد نہیں کرتا، یہ سست روی جو ہے، سست رفتار اس کے مزاج میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا۔ لہذا ایسے بچے کو زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے اندر جو فطرتی سستی ہے وہ خود سے اس کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک لوگوں میں ذہنی استعداد کا فرق رکھا ہے، لیکن محنت کرنے کے لیے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ محنت کر کے کسی بڑے سے بڑے کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ لہذا اس موقع پہ یعنی جب ایک ہی عمر کے بچوں میں آپ فرق دیکھیں، کوئی جلدی یاد کرتا ہے، کوئی جلدی نہیں کرتا، تو جو جلدی نہیں کرتا اس میں اس کی یعنی اس کی قصداً جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے، فطرتی کمزوری ہے، تو اس کو فطری اعتبار سے ہی سمجھنا چاہیے۔ یعنی فطرت کا مسئلہ ہے، اس کا جان بوجھ کے یعنی سست روی کا شکار ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے، یعنی ترغیب دیں گے کہ آپ دوسروں سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اعدل العادلین ہیں، اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ آزمائش کے طور پہ اللہ نے آپ کو کن ذہن بنایا ہے، لیکن محنت کر کے آپ ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی دن اچھا ہوتا ہے اور کسی دن کمزور کارکردگی دکھاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے پریویس ریکارڈ کو، سابقہ ریکارڈ کو نہیں دیکھتے، ہم فوراً سزا پہ جو ہم نے طے کی ہوتی ہے، دو ڈنڈے مارنے یا 4 ڈنڈے مارنے، اس پہ آ جاتے ہیں۔ روزانہ انسان کا موڈ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلڈ پریشر کے مسئلے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی آج میرا جو ہے نا آج میرا موڈ اس طرح کا ہے کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ کھا سکتا ہوں، یہ نہیں، یہ مزاج کے مسائل ڈے بائی ڈے دن بدن تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
اسی طرح بچوں میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں. بچوں میں بلڈ پریشر کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے شوگر کے مریض بھی ہوتے ہیں. تو یہ بیماریاں یا اس میں کہہ لیں کہ ذہنی اعتبار سے جو کیفیات ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو فوراً سزا کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کی کیفیت کو سمجھیں کہ کیا وجہ ہے. کل سبق ٹھیک تھا, ہو سکتا ہے اس کی رات کو نیند نہ پوری ہوئی ہو. وہ معاملہ جو کراچی میں پیش آیا تھا مولانا ظفر علی خان کے بیٹے کا, انور شاہ صاحب کا, انہوں نے بچے کو جو سزا دلوائی تھی, اس میں اینڈ پہ بات کیا نکلی تھی کہ بچہ رات کو بائکیا چلاتا ہے اپنی اماں کا علاج کروانے کے لیے, اس وجہ سے وہ کلاس میں سو رہا تھا. اگر استاذ اس بات کو پہلے ایڈریس کر لیتا تو معاملہ اتنا بڑھتا نا. یہ نفسیات کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا, اتنی تشہیر ہوئی برے انداز میں. تو گویا ایک بچے کی آج کیفیت اگر آپ کو بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ کو جانیے. رات کو سویا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے وہ کہیں کسی برے کام میں لگا ہوگا, فلم دیکھ رہا ہوگا یا کھیل کود میں بیجا لگا ہوگا, تو اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وجہ کو جانیے, پھر آپ اس اصل بیماری کے حل کی طرف جائیں گے کہ سبق اس نے آج کم کیوں سنایا ہے یا کم کیوں یاد کیا ہے. اور آخری بات کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ہمارے ہاں یہ جزا اور سزا کا نظام ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظام کا بھی یہ حصہ ہے, فطرت کا نظام ہے جزا اور سزا. لیکن بدقسمتی سے عملی طور پہ ہم صرف سزا کا نظام رکھتے ہیں, جزا کا نہیں رکھتے, سزا کا رکھتے ہیں. میں خود ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ہاں لوگوں کی غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے, خوبیوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. 99 خوبیاں ہوں گی نا. وہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ انسان جو یعنی ایسی ناقدانہ سوچ رکھنے والا, ازبر حدیث مجھے اس طرح سے ازبر نہیں ہے, مفہوم ذہن میں ہے کہ ایک شخص جو صرف تنقیدی سوچ رکھتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکھی ہوتی ہے نا, وہ سارے صاف جسم کو چھوڑ کے پیپ والی پھنسی کے اوپر جا کے بیٹھے گی. اس کی گندگی ہے, اس کی ذہن کی گندگی, اس کی فطرت کی گندگی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے. تو ہمیں صرف سزا کی طرف نہیں رہنا چاہیے, جزا کا نظام بھی رکھنا چاہیے. ہمارے استاد محترم قاری صاحب بھی جانتے ہیں, شیخ بھی جانتے ہیں, مولانا عبدالشیخ خلیق رحمہ اللہ تعالی. آپ جب کلاس میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ٹافیوں کا ڈبہ ہوتا تھا یا پھل ہوتا تھا موسم کے حساب سے, اور وہ طلبہ میں تقسیم کرتے تھے. کسی طالب علم نے اچھا سبق سنایا, جیب سے 100 روپیہ 200 روپیہ نکال کے دے دیتے تھے. ہم اس چیز کو اگرچہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کیونکہ ہماری تنخواہیں کم ہوتی ہیں, لیکن ٹافی ایک دے دینے سے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک صیغہ درست بتایا تھا. مجھے دوسری کلاس میں استاد محترم ابراہیم شاہین صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں, انہوں نے 1 روپیہ انعام دیا تھا. 1 روپیہ, اب 1 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس 1 روپیہ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا تھا. میں نے کہا کہ پوری کلاس میں پذیرائی ہوئی ہے, پوری کلاس میں نام لیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر والی مثال, وہ جو مومن کی اور درخت کی مثال, اس میں سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ جواب دے دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا. تو پذیرائی جو ہے نا, اس کو بچہ پسند کرتا ہے. تو وقت کم ہے, کچھ 2-4 باتیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے رہ گئی ہیں, لیکن میں انہی باتوں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ ہم جب کلاس میں جاتے ہیں بطور مدرس, ہم تدریس کا آغاز کرتے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم صرف سبق سننے سنانے والے نہیں ہیں, ہم ان کی اخلاقی تربیت کرنے والے بھی ہیں اور ذہنی تربیت کرنے والے بھی ہیں. پھر ہم بچوں کو 3 اعتبار سے ایڈریس کریں گے. ان کے جسمانی اعتبار سے, یعنی جسم ان کا حاضر ہونا چاہیے, ذہنی ہم آہنگی آمادگی ہونی چاہیے, اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے جذبات کو قرآن کے ساتھ جوڑنا, یعنی جذباتی اعتبار سے بھی ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. پھر عمر کی تقسیم 6 سے 9 کی کھیل کود والی ہے, تو ہم چیز کو, کسی بھی بات کو, سبق کو لویبل بنا کے, مرغوب بنا کے ان کے سامنے پیش کریں. اور 10 سے 13 شخصیت سازی کا مرحلہ ہے, اس میں ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں, ناکامی کا احساس نہ ہونے دیں. 14 اور اس سے اوپر جو ہے یہ جذبات کے اتار چڑھاؤ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پورا مرد سمجھ رہا ہوتا ہے, تو اس موقع پہ رد عمل کا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم جسمانی, ذہنی اور جذباتی تینوں اعتبار سے ہم اس بچے کو ایڈریس کریں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم
بچوں کو کسی بھی معاملے میں صرف سزا کا مستحق نہ سمجھیں، جزا کا مستحق بھی سمجھیں، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مزید ترغیب ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور بہت شکریہ، جزاک